وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ایک زمانہ پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ آدم علیہ السلام وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم پیغمبر میں عزم نہ پایا۔ عزما شاہ عبد القادر محن مانا کرتے ہیں عزما، ہم نے ان میں ہمت نہ پائی، استقلال نہ پایا، پھسل گئے آدم علیہ السلام۔ دوسرا معنی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کے اندر عزم نہ پایا، ارادہ نہ پایا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں عزما، ہم نے آدم علیہ السلام نے میں ارادہ نہ پایا، یعنی میرے آدم پیغمبر بھول کے ہمارے حکم میں عدولی کر گئے، ورنہ ارادے کے ساتھ میرے آدم پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا۔ ناسیہ آدم، اللہ صفائیاں دیتے ہیں کہ میرے آدم بھول گئے۔ مت کہ کوئی بندہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا ہے، اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، میرے پیغمبر آدم پیغمبر چلے گئے، کھا لیا اس درخت کا دانہ، تو یہ تو حکم کی نافرمانی ہوئی۔ اور ادھر قانون ہے، اللہ کا ہر پیغمبر چھوٹے گناہ سے بھی پاک ہے اور بڑے گناہ سے بھی، مگر اللہ نے آگے لفظ بڑے سخت بولے ہیں، لیکن پہلے کہہ دیا ہے کہ نسیا آدم علیہ السلام کیا کرے، بھول گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، پھر ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک، یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے، ولزوجک، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ سبحان اللہ، یہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات میں ذکر کیا ہے۔ پہلے پارے میں بھی اس کو بیان کیا، تو پھر 8ویں پارے میں بھی یہ بیان ہوا، یہاں بھی اللہ بیان کرتے ہیں، اور بھی کئی جگہیں یہاں اللہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ لو، اللہ مقصد یہ ہے، اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں، ہمیں سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کیا ہے؟ پرانا دشمن ہے۔ انہوں نے اپنی دشمنی تمہارے باپ اور ماں پہ بھی نکالی، ان دونوں کو بھی پھسلایا اس نے، لیکن خیال کرنا اس کی ماننا نہیں، اس کے پیچھے نہیں چلنا، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی بات نہیں ماننی، میری بات ماننی ہے، جو میں کہہ دوں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، شیطان کی بات پہ عمل، ہاں، یہ تمہارا پرانا دشمن۔ یہاں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں ان ھذا عدو لک، بے شک یہ تمہارا دشمن ہے، ولزوجک، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، یوں نہ ہو میرے پیغمبر کہ تم دونوں کو یہ جنت سے نکال دے، تم دونوں کو جنت سے، اللہ پہلے خبردار کر رہی ہیں، یوں نہ ہو، فلا یخرجنکما، پس نہ نکال دے تم دونوں کو جنت سے، اگر نکال دیا تو فتشقی، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔
اب جنت میں تو کوئی مشقت نہیں ہے. دیکھو میرے پیغمبر، ان لک الا تجوع فیہا ولا تارا، نہ یہاں آپ کو کوئی بھوک ہوگی، ولا تارا، اور نہ ننگا ہونا ہوگا. یعنی آپ کو بغیر مشقت کے لباس بھی ملے گا، بغیر محنت کے کھانا بھی ملے گا. آگے فرمایا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، میرے پیغمبر نہ یہاں پیاسا رہنا پڑے گا، نہ یہاں کوئی دھوپ میں رہنا پڑے گا. میرے پیغمبر یہاں بغیر محنت اور مشقت کے ساری ضروریات پوری ہوں گی. سبحان اللہ. ان 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. کتنی چیزوں کا؟ یہ 4 چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں. کھانا، پینا، لباس اور رہنا. کتنی چیزیں ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جنت میں یہ تمہیں دے رہا ہوں، بغیر محنت کے دے رہا ہوں. اگر جنت سے تمہیں شیطان نے نکال دیا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. کس میں پڑ جاؤ؟ اس آیت مقدسہ سے امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد کے ذمے عورت کا خرچہ ہے. مرد کے ذمے کیا ہے؟ عورت کا خرچہ ہے. دیکھو اللہ نے پیچھے دونوں کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور اماں حوا کا بھی ذکر کیا، لیکن آگے فتش کا اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اماں حوا کا ساتھ ذکر نہیں کیا. اس میں اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 4 ضروریات ہیں نا، یہ عورت کی مرد کے ذمہ ہیں. ان میں مشقت صرف مرد نے کرنی ہے. یعنی کون کون سی چیزیں مرد کے ذمہ عورت کی کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک کھانا ہے، ایک پینا ہے، ایک لباس ہے اور ایک رہنا ہے، رہنے کی جگہ، مسکن، مکان، 4 دیواری گھر. یہ خاوند کے ذمہ ہے یہ 4 چیزیں. یہ ذمہ داری خاوند نے خود اٹھانی ہے، مشقت میں اٹھا پڑے یا محنت کرنی پڑے اسے. لیکن یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ عورت کی کس کے ذمہ ہیں؟ مرد کے ذمہ. اور ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ احساناً ہیں، تبرعاً ہیں، ورنہ خاوند کے ذمہ یہ کوئی چیزیں ضروری نہیں ہیں. یہ جو کریمیں آ گئیں اور بلیچیں آ گئیں، یہ سارے خرچے تو یہ خاوند کے ذمہ نہیں ہیں. احساناً تبرعاً اگر بیوی کو لے کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی نہیں ہے کہ تو یہ بھی چیزیں لا کے مجھے دے. تو آپ کہو گے کہ آج مولوی صاحب نے ہماری کریموں سے جان چھڑا دی ہے، جا کر کہیں گے جی یہ کریمیں ہمارے ذمہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں ایک مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس میں دیکھو ان 4 چیزوں کا ذکر ہے. فرمایا آپ کو میرے پیغمبر مشقت میں پڑ جانا پڑے گا. پھر دنیا میں گئے تو پھر مشقت اور محنت کے ساتھ یہ چیزیں کھانا، پینا، لباس اور رہنے کی جگہ یہ مشقت میں تمہیں ملے گی. اور پھر اکیلی اپنی نہیں، پھر کہ اپنے بیوی کے ساتھ بھی یہ چیزیں دینی پڑیں گی ان کو بھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاوند کے ذمے جو ہے عورت کے یہ 4 خرچے ہیں. ان 4 خرچوں کے علاوہ اگر کوئی خاوند کرتا ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے اور احسان ہے، کرنا چاہیے. یوں نہیں تم سمجھو کہ اب نہ جان چھوٹ گئی ہے. فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ چیزیں جنت میں آپ کو بغیر محنت کے مل رہی ہیں. اگر جنت سے تمہیں شیطان نے نکال دیا تو پھر تمہیں محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی وہاں جا کے. بالآخر اسی طرح ہوا فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آ کر کہنے لگا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم میں تمہیں ہمیشگی کا درخت نہ بتلاؤں؟ ایسا درخت تمہیں بتلاتا ہوں جی اگر اس کے قریب آپ چلے گئے اور اس کو کھا لیا تم نے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. وَمُلْكٍ لَا
یبلا، اور ہمیشہ کی تمہیں بادشاہی مل جائے گی، ہمیشہ کا ملک مل جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہنا مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت سے کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا، کھانے کی دیر تھی اور ان کا شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، نگہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، جنت کے پتوں سے۔ اللہ نے فرمایا تھا نا اس کے نزدیک نہیں جانا، چلے گئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لباس اتر گیا، لباس اترا تو پھر جنت کے پتے جو تھے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے اور چپکانے لگے جسم۔ اللہ فرماتے ہیں واسا آدم، حکم مدولی کی آدم نے ربہ، اپنے رب کی، فغوا، بامراد نہ ہوا، مقصد میں کامیاب، مقصد یہ تھا کہ جنت میں ہمیشہ رہے، جنت میں ہمیشہ رہے، بغیر محنت اور مشقت کے یہ ساری چیزیں ملتی رہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فغوا، بامراد نہ ہو سکا میرا آدم۔ عصا کا لفظ ذکر کیا ہے، عصا کا معنی کہتے ہیں نافرمانی کرنا، عصا کہتے ہیں گناہ کرنا، عصا کہتے ہیں غلطی کرنا، چاہے جان بوجھ کرو اور چاہے انجان کے اندر ہو، لیکن اللہ نے آدم پیغمبر کی طرف یہ سخت نسبت کی، عصا آدم و ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ یہ اس لیے کوئی اور آدمی اگر اس طرح کرے تو اللہ اتنا نوٹس نہیں لیتے، جتنا مقرب لوگ کرے تو اللہ پوچھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ایک آدمی کا کسی سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ 10 باتیں کرتا پھرے، اس کی بات کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، اور جس کے ساتھ تعلق بن جائے، جس کے ساتھ محبت بن جائے، جس کے ساتھ پیار بن جائے، وہ پھول بھی مارے تو بندے کو احساس ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی بات بھی بندے کو بہت زیادہ، یار لوگ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لوگ کریں تو کریں، یہ کیوں کرتا ہے، یہ میرا اتنا قریبی ہو کہ اتنے تعلق والا ہو کہ یہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے۔ بندے کو جتنا زیادہ کوئی قریب ہو اس کی بات کا زیادہ دکھ لگتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، جتنا قریب ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی بات جو ہے، لفظ جو ہے، وہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ بات کی۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں عصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کے حکم سے عدولی کی، فغوا، اللہ کہتے ہیں عصا آدم ربہ فغوا، حکم عدولی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، فغوا، پس بامراد نہ ہو سکا، مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، ثم اجتباہ ربہ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی رحمت سے چن لیا آدم کو، ثم اجتباہ، کیا مطلب چن لینے کا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے قریب کر لیا، پھر اپنے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، پس اس پہ اللہ متوجہ ہوئے، فہدا، اور اللہ نے انہیں توبہ کی راہ دکھائی، کلمات توبہ کے سکھائے۔ پھر اللہ نے فرمایا اغبطا منہا جمیعا، اترو تم اس سے سارے کے سارے، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، یا تو آپس کی دشمنیاں، یا شیطان تمہارا دشمن ہوگا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بہرحال تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدایت نامے آئیں گے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جس بندے نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو آدمی میری ہدایت پہ چلتا رہا، اللہ فرماتے ہیں وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا، نہ گمراہ ہوگا نہ اس پہ کسی کے کوئی مشقت آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، اگر آئی بھی صحیح تو میں اللہ اس کی امداد کر دوں گا۔
اللہ فرماتے ہیں میری ہدایت پہ چلنا ہے، تم گمراہ بھی نہیں ہوگے، مشقت میں بھی نہیں پڑو گے۔